بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چار الگ الگ خبریں ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات ہیں۔ ایران کی تو جو ہم بات کر رہے تھے، ایران کی صورتحال، وہ ہم کسی اور پروگرام میں ایک بار پھر اٹھا رکھیں گے۔ تاحال تو صورتحال ایران کی یہ ہے کہ وہاں پر قبضے کے کوئی یا بلکہ حملے کے کسی طرح کے چانسز نہیں ہیں، اور قرین از قیاس یہ ہے کہ اندرون خانہ، جی ہاں، اندرون خانہ بہت کچھ طے ہو چکا ہے، بہت کچھ لیا اور دیا جا چکا ہے، بہت کچھ ایسا ہے جس کا حصول امریکہ کی چاہت پر ایران کے اندر ممکن ہو سکا ہے۔ باقی جو کچھ ایران کے اندر ہوا وہ واقعات آپ کے سامنے ہی ہیں، اور اس پر ہم کسی اور وقت کسی اور حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں نئی پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہونے جا رہی ہے۔ سرعام ٹیم کے جو اینکر تھے جناب صاحب وقار الحسن صاحب، راج پارٹی اب راج کرے گی پارٹی یا راج کرے گا پنجاب، کچھ اس طرح کے نعرے آپ نے اکثر سنے۔ ناظرین، پارٹیوں سے کبھی بھی فرق نہیں پڑا کرتا۔ آلریڈی آپ نے تحریم خان کی بھی پارٹی دیکھی، جہانگیر ترین کی بھی پارٹی دیکھی، اسی طریقے سے جواد احمد کی بھی پارٹی دیکھی، اور دیگر ان گنت پارٹیز ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بہرحال جو اس کی اناگوریشن ہوئی ہے اور جو اس کا فلیگ بنایا گیا ہے وہ ٹرکی کا فلیگ ہے، اور ویسے تو آذربائیجان کے فلیگ کے اوپر بھی ایک پارٹی ہے ملتا جلتا، اسی طرح ٹرکی کے فلیگ کے اوپر بھی ایک ہے جس میں چاند ستارے کو تھوڑا سا شکل نئی دے دی گئی ہے۔ تاہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی کیا شکل بنتی ہے، کس انداز میں بنتی ہے، یا ان کے ساتھ مذاق ہوتا ہے یا ان کی زبانیں اپنی ضمانتیں ہی ضبط کرا بیٹھتے ہیں۔ شکل کیا بنتی ہے، صورت کیا بنتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، دوسری اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی پاکستان پر پابندی کی خبر آپ سن چکے ہیں۔ یہ 75 ممالک کی امیگریشن پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس میں انڈیا شامل نہیں ہے، پاکستان ہے، اور کافی سارے ممالک اس کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین، وجوہات یہ بتائی گئی ہیں کہ اگر چیدہ بات کی جائے کہ ایسے لوگ امیگریشن لیتے ہیں جو کہ آلریڈی سک ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کسی سیریس النس کا شکار ہوتے ہیں، مگر وہ ان ممالک میں آ کر وہاں کے بینیفٹس کو لینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میڈیکل کلیمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا اسائلم کلیمز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو گویا پاکستان کے اندر ویسے یوں تو میری بھی اور آپ کی بھی جان پہچان میں ایسے بیشتر لوگ ہوں گے، ہم نے ان احباب کو بھی دیکھا۔ میں یو کے کی ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں جو ہسبینڈ وائف ہیں پاکستان سے، مگر وہاں پر پہنچنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو لفظی طور پر یہ شو کر دیا ہے کہ ہم سیپریٹ ہو چکے ہیں، ہماری ڈائیورس ہو چکی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، لفظی طور پر وہاں کی گورنمنٹ کو چیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ڈائیورس ہو چکی، ہم سیپریٹ ہو چکے ہیں، اب لیونگ ریلیشن شپ کے اندر ہیں۔ تو گویا ایک تو یہ ہو گیا، پھر 200 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، 400 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ تو خاتون الگ سے لیتی ہیں، اور جو میل ہیں وہ الگ سے لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو سائیکولوجیکل ڈیزیزز کے اندر یا سائیکیٹرک ڈیزیزز کے اندر لے جاتے ہیں، تھوڑی بات کو بہت زیادہ کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر بھی وہاں جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے پیسہ لینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایسی 1 2 4 نہیں، انڈیا کو کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ انڈیا آپ دیکھیں وہاں پر سندر بچائی ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر دیکھیں، کانگریس کے اندر دیکھیں، میئرشپ کے اندر دیکھیں، ان کے کلیدی اداروں کے اندر دیکھیں تو انڈیا کے بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ موجود ہیں مختلف اداروں میں، اور اس کے مقابلے میں آپ ہمارے لوگ دیکھیں تو سوائے دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور نتیجہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، جب کثرت سے بات ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اکثریت اسی طرح کی چیزوں کے اندر انوالو پائی جاتی ہے، جس کا نتیجہ بھی پھر یہ نکلا۔ آپ نے ماضی قریب کے اندر دیکھا صورتحال جو تھی اسائلم کے حوالے سے، جو یو کے نے بات کی، سب سے زیادہ اسائلم آج بھی اگر آپ گوگل سرچ کریں تو پاکستان ہے جو حاصل کر رہا ہے یو کے اندر۔ وجہ یہی ہے۔ اب عالم تو یہ آ چکا ہے کہ وہاں پر بات کریں اسائلم یا امریکہ کے اندر بات کریں، لوگ اسائلم لینے کے لیے خود کو گے ڈکلیئر کر لیتے ہیں، یعنی گے رجسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی گرنے کا کوئی بھی معیار اور لیول نہیں ہے، جس حد تک گرا جا سکتا ہے اس حد تک گرا جاتا ہے۔ افسوسناک مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر جو بزنسز کے اندر فالٹ لائن ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔
ناظرین ہم فالٹ لائن کی بات کر رہے ہیں، وہاں ٹیکسس کا چوری کرنا، ٹیکسس کو اپنے اندر کنٹین کرنا، اور 2 نمبریاں جو اس کے علاوہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم گورے کو یا انگریز کو چونا لگا رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے، گویا ہم پیسہ حلال کر رہے ہیں۔ ناظرین ایسی انگنت اگزامپلز ہیں جس وقت اگر اب دینے شروع ہو تو بہت طویل چلی جائے گی۔ یہی بنیادی وجوہات بھی یو ایس میں بھی وجہ بنی، کب تک ہیں غیر معینہ مدت ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف ناظرین خبر یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کے 2 دھڑے ہیں، ایک کابل کا ہے، ایک قندھار کا ہے، ایک ملا ہیبت اللہ کا ہے اور دوسرا جناب صاحب ملا محمد عمر کے بیٹے اور حقانیز کا ہے، آپس میں لڑ پڑے ہیں، لڑائی ہو چکی ہے، آپس میں لڑائی بڑھ چکی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ ایک قدیمی سوچ کا مالک ہے، اس وقت نمک حرام کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بدامنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیں کہ فحاشی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عریانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ بیرونی ایجنڈے کا شکار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آج بھی وہ اس کو پتھروں کے دور میں رکھنے کے خواہش مند ہیں، نہ لوگوں کو علم ہوگا نہ وہ کچھ کر سکیں گے۔ جبکہ دوسری طرف جو طالبان ہیں قندھار کے، ان کا کہنا ہے ہمیں جدت کو اپنانے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے جو اس طریقے کی پابندی عائد کرے۔ بہرحال بات ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، افسوس کا مقام ہے جن کی سوچ یہ ہو، ہم ایسے طالبان اور ایسے نمک حراموں کا ساتھ دیتے رہ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہی کوئٹہ شورا ہوتی تھی، جو کوئٹہ کے اندر 500 خاندانوں کے ساتھ 50 ہزار طالبان پاکستان کے اندر نہ صرف رہائش پذیر ہوتے تھے بلکہ یہاں کا میڈیکل کو بھی اویل کرتے تھے اور بزنس کو بھی، اور آج بھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی واسطوں سے، مگر عالم ان کا یہ ہے، ان کی سوچ کا شاخسانہ چیک کیجئے۔ ناظرین پاسپورٹ کی ریٹنگ جاری ہو چکی ہے، پاسپورٹ ریٹنگ کے اندر ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں، پاسپورٹ ریٹنگ میں پاکستان 98 نمبر پر آ گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے خوش آئند ہے، بہتر ہے، 126 سے 98 پہ آئے ہیں، جبکہ 126 تو نہیں، شاید 106، کچھ کہہ رہے ہیں 103، 106 کر لیں تو اس پر 98 تک آیا ہے۔ کس حد تک بہتر ہوا ہے، بہتر نہیں ہوا، لیکن چلیں اپنے لفظوں میں آپ بہتر سمجھیں۔ اور ہمارے نیچے اس وقت افغانستان ہے، سیریا ہے، یمن ہے، سوڈان ہے اور پھر اس طرح کے ممالک ہیں۔ بہرحال ہمارے کمپٹیٹیو میں دیکھیں تو انڈیا تقریباً 80 نمبر پر پچھلے سال رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں مزید بہتری آنی چاہیے، اور اس کی رینکنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ اس وقت پاسپورٹ ہے وہ سنگاپور کا ہے، پھر اس کے بعد جاپان کا ہے، پھر اسی طریقے سے اسکینڈینیوینز ہیں اور پھر دیگر ممالک کا نمبر آتا ہے، یعنی جس کی ویزا فری انٹری سب سے زیادہ ہو۔ یعنی ابھی آپ دیکھ لیں تو لگ بھگ 182، 185، 192 ممالک کے اندر بھی انٹریز ہیں جو ٹاپ لسٹڈ ہیں، اور ہماری جو انٹری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چند ایک ممالک تک ہے، وہ بھی افریقی ممالک ہیں اور کچھ خاطر خواہ نہیں ہے۔ بہرحال اکانومی بہتر ہو، سسٹم بہتر ہو تو انویسٹمنٹ ہو تو یہ ملک کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے 2026 میں بہتر ہو جائے۔ خبر کے آخری حصے کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں۔ اشرف فاطمہ صاحبہ ہماری نیوز کاسٹر تھیں، آپ نے پی ٹی وی میں دیکھا، اپنے بچپن میں دیکھا، طویل عرصہ پی ٹی وی کے اندر نیوز کاسٹنگ کی، پرائم ٹائم 9 بجے کے خبر نامہ کے اندر، پھر لگ بھگ انہوں نے پی ٹی وی کا جب خیر آباد کا تو ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک رہیں۔ ریڈیو پاکستان کے اندر وہ 45 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ایز اے نیوز کاسٹر۔ گزشتہ دن دیکھنے میں آیا کچھ ان کا کلپ، ان کی آواز سے آواز بھرائی ہوئی، افسوس کا مقام، کچھ ندامت کا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس جاب سے ہٹایا گیا ہے۔ ناظرین حالت یہ ہے، 45 سال 45 ایئرز جس خاتون نے ایز اے نیوز کاسٹر سروس دی ہے، اب وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اسے ریٹائر کیا جائے۔ بہرحال اس حوالے سے ہمارے جو عطا تارڑ صاحب ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، دیکھیں اچھا ہے، خوش آئند ہے، مگر ان کی چاہت ہے عشرت فاطمہ نیوز کاسٹر کی ان کو تا حیات، جی ہاں فار لائف ٹائم ان کو نیوز کاسٹر کے پوزیشن پہ رکھا جائے۔ ناظرین یہ ایک نیوز کاسٹر کی سوچ ہے، کچھ حلقے کہہ رہے ہیں ان کو عزت سے رخصت نہیں کیا گیا، مجھے بار بار ڈی مورلائز کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں، آج میں نے اس عہدے کو چھوڑ دیا ہے۔ گویا 45 سال کیا تھوڑے ہوتے ہیں، کیا وقت تھوڑا ہوتا ہے؟ ہر شخص جو اس ملک میں کرسی سے چمٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں کرسی پر ہی رہوں، کرسی سے الگ نہ ہو جاؤں۔ یہ شرم کا مقام ہے، اور چاہے وہ ہماری عنان اقتدار ہوں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، اور یہ ایک خاتون کی شکل میں آپ کے سامنے آیا، ہر شخص اپنے تاحیات عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور نام اور کام یہ ہے کہ ہم اسلام لائیں گے، معاملات کو بہتر کریں گے،
اور ملک کو آگے بڑھائیں گے. ملک کبھی بھی اس طرح نہیں آگے بڑھا کرتے. بہرحال مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا اور سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.